اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضجا ولا يرجعون اور سور پھونکا جائے گا تو یکایک یہ سب قبروں سے اٹھ کر اپنے پروردگار کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کس نے ہمیں ہمارے مرکز سے اٹھا کھڑا کیا؟ جواب میں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی۔ یہ ایک چیخ ہوگی تو سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کے دن کسی انسان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ بے شک جنت والے لوگ اس دن مشغلے میں مگن ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائے میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے اور جس چیز کو بھی وہ مانگیں گے وہ انہیں ملے گا۔ رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اور اے مجرموں، آج کے دن تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ اے آدم کے بیٹو، شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یقیناً شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کیا، کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ یہ وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، لہذا آج تم اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کا پاؤں گواہی دے گا کہ کیا چیز وہ لوگ کمائی کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھیں ملیہ میٹ کر دیں، پھر وہ راستے کی طرف بھاگیں، لیکن انہیں کہاں سجھائی دے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو ان کی اپنی جگہ پر
رہتے ہوئے ہی ان کے چہروں کو مسح کر دیں، پھر نہ وہ آگے بڑھ سکے نہ وہ لوٹ سکیں۔ سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کے آغاز میں آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس صورت کا بنیادی مقصد بھی لوگوں کو آخرت کی دعوت دینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور جو حکمت بالغہ ہے اس کو انتہائی جامع اور فصیح و بلیغ انداز میں اس صورت کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو صورت کی سورہ فاطر، اس کے اندر بھی کم و بیش یہی مضامین بیان کیے گئے تھے، اور چونکہ یہ مضمون یعنی قدرت کاملہ کو بیان کر کے اس کے ذریعے سے عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت کو ثابت کرنا، یہ انتہائی جامع اور معنی انداز میں اور فصیح و بلیغ انداز میں اس صورت کے اندر کی گئی ہے۔ اسی کی مناسبت سے، اسی وجہ سے اس صورت کو قلب القرآن یعنی قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ اور یہ بات بتلائی گئی ہے اس طور پر کہ دیکھو، جس ذات نے اتنا عظیم الشان کارخانہ پیدا کیا ہے، وہ اس کارخانے کے نظام کے چلانے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے، اور جب اس نے اتنا عظیم الشان دنیا تیار کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے انہیں انعام دیا جائے گا، اور جو لوگ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاریں گے ان کو سزا کا مستحق بنایا جائے گا۔ اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ بندوں کو یہ بات پتہ چلے کہ کون سے کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں اور کون سے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں۔ اسی کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ لہذا ان قدرت کاملہ میں غور کرنے سے توحید، رسالت اور آخرت، اسلام کے تینوں بنیادی عقائد ثابت ہو جاتے ہیں انتہائی مضبوطی کے ساتھ۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار کیا گیا اور بتلایا گیا کہ دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، سب کا ہم نے ایک ڈیوٹی مقرر کر رکھا ہے، اسی کے مطابق سب اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ اور کشتیوں کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، سواریوں کو دیکھو جس کو تم استعمال کرتے ہو، یہ سب کے سب کس کی پیدا کردہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پیدا کردہ ہے۔ اس کے باوجود جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ سارے دلائل، یہ ساری آیتیں پیش کرتے تھے، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے گزشتہ تفسیر میں جو آخر میں یہ بات کی وہ یہ کہی کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، یعنی اللہ کے عذاب کے یہ کیا ہے؟ منتظر ہے۔ اسی وجہ سے یہ بار بار کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تم جو ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو قرآن ان کو کہا تھا کہ ان کو بتا دو کہ یہ جو حجت بازیاں کرتے ہیں نا تمہارے ساتھ اور تمہاری طرف سے پیش کردہ دلائل کو مانتے نہیں ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ انہی حجت بازیوں میں یہ مشغول رہیں گے اور ان کے اوپر اللہ کی عذاب آ جائے گی۔ لہذا فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر نہ ان کو کسی قسم کا وصیت کرنے کا موقع ملے گا، نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹنے کا کوئی موقع ملنے والا ہے۔ لہذا اب موت کے بعد کے آگے کیا حالات ہوں گے؟ پھر یہاں تو اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے، یہ سب کے سب ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ آیا یہیں پر معاملہ ختم ہو گیا؟ ان کی بدعملیوں کا، ان کے فسق و فجور کا، ان کے کفر و شرک کی سزا ان کو مل گئی، یا آگے ابھی پوری ایک دنیا ہے جہاں ابھی اور کچھ ہونا باقی ہے؟ تو اس کو پھر قرآن کریم نے کہا یہاں پر سورہ کے اندر کہا سن لو، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ابھی تو آگے سور پھونکا جانا ہے، ابھی یہی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو ہوگا یہ سب کے سب قبروں سے اٹھ کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ کر جائیں گے، سب کدھر دوڑ کر بھاگیں گے؟ اپنے
پروردگار کی طرف قبروں سے اٹھ کر بھاگیں گے، تو اب اس وقت یہ لوگ کہیں گے جو اس دنیا کے اندر دوبارہ کی زندگی کا انکار کرتے تھے، اس کو مشکل سمجھتے تھے، ناممکن سمجھتے تھے اور اس کا ٹھٹا اور مذاق اڑایا کرتے تھے، عقیدہ آخرت کو نہیں مانا کرتے، تو کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ اب جب سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کس نے ہمیں ہماری آرام گاہ سے، ہماری مرکز سے اٹھا کھڑا کیا؟ یعنی ہم تو قبروں کے اندر پڑے ہوئے تھے، وہاں سے ہمیں کون ہے جس نے دوبارہ کھڑا کیا اور زندہ کر کے ہمیں دوبارہ لا کر میدان محشر میں پیش کر دیا؟ یہ تو ہماری کم بختی، ہم تو اس کا تصور ہی نہیں کرتا دنیا کے اندر کہ ایسا بھی کبھی ہونے والا ہے۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ چیز ہے جس کا خدا رحمان نے تم سے کیا کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا، تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ دوبارہ تمہیں زندگی دی جائے گی، یہی وہ وعدہ ہے جو آج پورا کیا جا رہا ہے۔ وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، پیغمبروں نے آ کے تمہارے درمیان یہ کہا تھا کہ دیکھو اس دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ آگے ایک اور دنیا ہے، اس موت کے بعد ایک اور حیات ملنے والی، ایک اور زندگی ملنے والی ہے، اس میں تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اس دنیا کے اندر کیے ہوئے عمل کا بدلہ اور ملنے والا ہے، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب بھی تمہیں پیش کرنا ہے۔ اور تم کیا کرتے تھے؟ مذاق اور ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج دیکھ لو یہ تمہارے سامنے سارا منظر پیش۔ کہا دیکھو ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اس وقت صرف ایک چیخ ماری جائے گی، سور پھونکا جائے گا نا، یہ ایک چیخ ہوگی، فاذا هم جميع الذين محضرون، ایک چیخ میں ہی سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر کر دی جائیں گے۔ پوری دنیا قبروں سے نکل کر دوبارہ اللہ کے سامنے صرف ایک آواز اور ایک چنگھاڑ سن کر، دیکھتے آج کی دنیا میں ایک سائرن بج رہا تو لوگ سڑکوں پر بھاگ کے آ جا رہے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں قیامت کبریٰ کا، یہ سب قیامت صغریٰ ہے، ایک ساؤنڈ، ایک تیز آواز ہو جائے پورا محلہ نکل کے باہر بھاگ آئے گا نا، وہی حال ہوگا۔ ایک آواز ہوگی، سب کے سب قبروں کو چھوڑ کر باہر میدان محشر میں اکٹھا اور جمع ہو جائیں گے۔ کہا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس دن ہوگا یہ کہ کسی انسان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاری ہو اور اس کو اس قیامت کے دن سزا کا مستحق بنا دیا جائے، یا جو لوگ اس دنیا کے اندر کفر و شرک کے ساتھ زندگی گزارے ہوں انہیں جنت والا انعام دے دیا جائے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ بلکہ آج نہ کسی انسان پر کوئی ظلم کیا جائے گا، بلکہ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بلکہ تمہیں انہی چیزوں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم اس دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ جیسا کرو گے اس دنیا کے اندر، جو جو تمہارا عمل ہوگا، چاہے وہ نیکی کے فہرست میں ہو یا برائی کے فہرست میں ہو، اسی کے اعتبار سے تمہیں کل قیامت کے دن اور میدان محشر کے دن یہ سارا کا سارا بدلہ دیا جائے گا۔ لہٰذا اب کا بدلہ دینے کے بعد کیا ہوگا اس دن کا منظر کا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ جب آدمی مست ہوتا ہے، کوئی ٹینشن اس کو نہیں ہوتا، تو کیسے اپنا مگن ہوتا ہے، گھوم رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے لے رہا ہے، سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے، اسی طریقے سے جنت والے لوگ اپنے اپنے مشغلے میں کیا ہوں گے؟ مگن ہوں گے۔ کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کسی قسم کا کوئی ٹینشن، کوئی فکر معاش ان کے ذہن و دماغ پر سوار نہیں ہوگا، بلکہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائے میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آج آپ کسی اس طرح کے پارک کا دورہ کریں، اوپر گھنا چھایا ہو اور نیچے کیا ہو، ایک جھولا ہو، آپ آرام سے بیٹھے ہیں، مزے لے رہے ہیں، ویسے ہی منظر ہوگا۔ یعنی یہ ایک مثال کے طور پر، ورنہ جنت کے انعامات کا تصور بھی اس دنیا کے اندر نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے۔ جنت میں ملنے والے انعامات، جنت میں ملنے والے فواکہ، جنت میں ملنے والے آرام دہ کے نشست، آج کے دور میں ہم زیادہ سے زیادہ اعلیٰ سے اعلیٰ ایک صوفہ بنوا لے، اس پر بیٹھتے ہیں، لیکن جنت میں جو صوفہ ملنے والا ہے جس میں آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے گھنے سائے میں مزے لے رہے ہوں گے، اس کا تصور بھی دنیا کے اندر نہیں کیا۔ اس طرح کہا وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائے میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور وہاں ان کو ہر طرح کی کھانے کی چیز اور جو وہ مانگیں گے وہ ان کو ملے گا۔ جو خواہش ہوگی کہ بھائی ٹھنڈا گرم میٹھا تیتا نمکین جو چاہیے فوراً حاضر۔
یعنی پورا کا پورا عملہ لگا ہوا ہوگا خدمت میں جنتیوں کا. جنتی یہاں بیٹھے بیٹھے ان کی وائف کہیں گے بھائی یہ منگاؤ، فوراً حاضر. آج زیادہ سے زیادہ بلنکٹ سے منگوائے گا تب بھی 10-15 منٹ لگ جائے گا. وہاں کوئی وقت گزرنے والا نہیں. یہاں خواہش ہوئی اور یہاں دسترخوان پہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضر کر دی جائیں گی. اور اس کے ساتھ سلام قولا من رب الرحیم، رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا. جنتیوں کو کیا آئے گا؟ اللہ کا سلام آئے گا. آج دنیا کے اندر کوئی کہتا ہے فلاں صاحب آپ کو سلام کہتا ہے، انہوں نے سلام کہا تھا، ماشاء اللہ وہ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، وعلیکم السلام کہتا ہے نا آدمی. وہ اللہ کا سلام آئے گا کہ فرشتے کہیں گے بھائی کہاں ہیں فلاں صاحب، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. کھاؤ پیو مست رہو اور اللہ کی سلامتی والی دعا بھی لیتے رہو. اور اس کے بالمقابل جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کو نہیں مانا، کفر و شرک کے ساتھ زندگی گزاری، ان کو کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ. چلو الگ لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور سنو. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ میں نے تمہیں بتلایا تھا نا اپنی وحی کے ذریعے، اپنے انبیاء اور پیغمبر اور رسولوں کے ذریعے میں نے تمہارے سامنے یہ پیغام پہنچایا تھا نا کہ دیکھو شیطان ابلیس کے راستے پر نہ چلنا، اس کی باتوں کو نہ ماننا، اس کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے کیا تھے؟ دشمن تھے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ پیغام بھی پہنچایا تھا کہ میری عبادت کرنا، میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ میری عبادت سیدھا راستہ ہے. شیطانوں کی عبادت یہ سیدھا راستہ نہیں بلکہ گمراہی کا راستہ. اور کہیں گے اللہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کیا. دنیا کے اندر دیکھیے آج بھی ایک بڑی تعداد ہے جو شیطان کے پیروکار ہے، شیطان کے پیچھے چل رہی ہے، کفر و شرک کے راستے پر مگن ہے. تو کہا اور شیطان تم میں سے ایک بڑی خلقت کو کیا کر دیا؟ اس نے گمراہ کر دیا. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے تھے دنیا کے اندر؟ سمجھتے نہیں تھے باتوں کو؟ تمہیں غور بھی تو کرنا چاہیے کہ یہ زندگی یوں ہی تمہیں نہیں ملی ہے. اتنی بڑی زندگی، اتنی ساری نعمتیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ان مقاصد کو غور کر کے اس کے خالق تک تمہیں پہنچنا چاہیے تھا. تم نے عقل کا استعمال نہیں کیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. شیطان کو بھلے ہم نے اختیار دیا تھا گمراہ کرنے کا، لیکن تمہارے لیے بھی تو ہم نے انتظام کیا تھا کہ تم اس کی گمراہی سے، اس کے بہکاوے سے بچ سکو. اس کے لیے ہم نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، آسمانی کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا، پوری دنیا کے اندر اپنی قدرت کاملہ کو پھیلا دیا ہم نے. آسمان، زمین، چاند، سورج، پہاڑ، ستارے سب تمہارے سامنے تھے. آنکھوں کے انسانوں کی پوری تخلیق کا نظام تمہارے سامنے تھا. اس میں غور کرنا چاہیے تھا تمہیں. اس میں غور کر کے تمہیں کم از کم اپنے رب کا پہچان اور اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی. کیا تم نے ایسا نہیں کیا؟ اب اگر نہیں کیا تو اب سن لو کیا ہونے، اب الگ ہو اور سن لو. ہادی جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا. اب دیکھو تمہیں آج کیا ملنے والا ہے. جو تمہیں دنیا میں بتلایا جاتا تھا کہ برائی کرو گے، کفر شرک کے راستے پر چلو گے تو جہنم کے مستحق بنو گے، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. لہٰذا اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم دنیا کے اندر کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے. دنیا کے اندر تم کفر کیا کرتے تھے، اللہ کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو اللہ کے خدائی اور اس کی ذات و صفات میں لا کر شریک کھڑا کیا کرتے تھے. لہذا تم آج کیا کرو؟ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. اب ہوگا یہ کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے انکار کر بیٹھیں گے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر کفر کیا ہی نہیں، ہم نے تو بدعملی کی ہی نہیں، ہم نے تو فسق و فجور کو انجام دیا ہی نہیں. ہوتا ہے جب چور کو پکڑیں گے آپ تو فوری طور پہ وہ اپنا چوری کا اقرار نہیں کرتا ہے. کسی بدماش کو پکڑیں گے آپ تو فوری طور پر وہ اپنی شرارت کا اقرار اور اعتراف نہیں کرتا، بلکہ اول مرحلے میں وہ کیا کرتا ہے؟ انکار کر بیٹھتا ہے. اب جیسے ہی انکار کریں گے اللہ نے کہا الیوم نختم علی افواہہم، ارے آج تو معاملہ یہ کہ ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے. تمہاری زبان کو کوئی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے یہ ارتکاب کیا یا نہیں کیا، بلکہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج تو ہونے یہ والا ہے کہ تمہارا ہاتھ، تمہارے جو ہاتھ ہیں وہ ہم سے بات کریں گے اور وہ بتلائیں گے کہ تم نے کیا کیا اس ہاتھ کے ذریعے دنیا کے اندر غلط سلط کام کیا ہے.
وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اور تمہارے یہ پاؤں آج گواہی دیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کمائی کی تھی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کافروں کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ اے خدا اس نے اس پیر کو ان گناہوں کی طرف، شرک و بت پرستی کی طرف، بدعت و خرافات کی طرف، فسق و فجور کی طرف، ظلم و زیادتی کی طرف اپنے اس قدم کو ان لوگوں نے بڑھایا تھا۔ وہ پاؤں خود کہے گا کہ مجھے یہ لے کر وہاں گیا اور جا کر اس نے یہ بدعملی کی۔ ہاتھ اللہ سے بات کرنے لگے گا، بتایا کہ اس نے ان ہاتھوں سے بے قصوروں کا جان خون بہایا، اس نے ان ہاتھوں سے چوری کی، اس نے ان ہاتھوں سے مظلوم کا ساتھ نہ دے کر ظالموں کی تائید کی، اس نے ان ہاتھوں سے غلط سلط مال کمایا، حرام مال اس نے کمایا، لوگوں کی گردنوں کو اس نے مروڑا ان ہاتھوں سے۔ وہ سب گواہی آج ہاتھ دینا شروع کر دے گی۔ انسان اللہ کے سامنے بچ کر نکلنے والا نہیں ہے۔ آج اللہ نے کہا سن لو، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، ہم اگر چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیں، ان کو کچھ دکھائی اور سجھائی نہ دے، پھر یہ راستوں کی طرف بھاگے مگر ان کو کچھ بھی سجھائی نہ دے۔ راستے کی تلاش میں یہ ادھر ادھر بھاگے پھریں گے لیکن ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو کیا کر دیں؟ ملیا میٹ کر دیں۔ اور سن لو، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ثُمَّ اسْتَطَاعُوا مُزِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے اپنی جگہ پر ٹھہرے ٹھہرے، یہ جہاں ہے نا وہیں موجود رہیں اور ان کی شکلوں کو ہم مسخ کر دیں۔ آج جو شکل و صورت لے کر یہ گھوم رہے ہیں، پوری کی پوری شکل و صورت ان کی کیا کر دی جائے؟ تبدیل کر دی جائے، مسخ کر دیا جائے، دوسرے بدترین قسم کے جانوروں کا شکل ان کی شکل کو ان شکلوں میں تبدیل کر دیا جائے، پھر یہ نہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے لوٹ سکے، ایسی حالت ہو جائے۔ آج تو آنکھ ہے، دکھائی دے رہا ہے، آگے اور پیچھے کا علم ہے، صحیح اور غلط کو پہچاننے کا موقع ہے تو فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو۔ اللہ انہی آنکھوں کو ملیا میٹ کر کے چہرے کو مسخ کر دے گا، نہ آگے بڑھ سکو گے نہ پیچھے بڑھ سکو گے، نہ حق کا راستہ دکھے گا، نہ گمراہی سے بچنے کے لیے کوئی راستہ تمہیں معلوم ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم چاہیں تو اس دنیا کے اندر سزا دے سکتے ہیں، یہ ہمارا کرم ہے، ہماری رحمت ہے، ہماری طرف سے مہلت ہے کہ تم اس دنیا کے اندر ہمارے عذاب سے بچے ہوئے ہو، لیکن آخرت کے اندر ان کفر و شرک کے ساتھ کسی قسم کی معافی کی امید نہیں ہے، نہ کسی قسم کی معافی تمہیں ملنے والی ہے۔ آخر دعوانا